یہ کرتے پائے گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزرتے تھے تو ایسے سر نیچے کر دیتے. تو لوگوں نے کہا جی میں یہاں سے جا رہا ہوں میں یوں سر نیچے کروں. آپ کہیں گے کیا چیز ہے یہاں پہ سر کیوں نیچے کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو لوگ کہتے تھے یہاں سے سر کیوں نیچے کر کے گزرتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تو آپ نے سر مبارک نیچے کیا تھا تو میں بھی یہاں سے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہوں گے تو کوئی درخت کی ٹہنی ہوگی کوئی چیز ہوگی وہاں پہ تو آپ نے سر مبارک نیچے کر لیا کسی بھی وجہ سے کر لیا. لیکن چونکہ ہم اس جگہ سے وہ گزرتے ہیں سر نیچے کر دو. اب یہ کوئی حکم تو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم گزرو تو یہاں سے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک درخت کے نیچے کیلولا کرتے تھے. اب کیلولا ہم کہتے ہیں کہ سنت ہے کہیں بھی کرنے ثواب مل جائے گا اور جو اس کے میڈیکل بینیفٹس ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ اس درخت کے نیچے جا کے کیلولا کرتے تھے. اور پانی جیسے میں نے کہا نا عرب میں نایاب چیز تھی تو ان کے پاس اگر ایک لوٹا یا ایک کٹورا بھی پانی کا ہوتا تھا تو وہ بھی اس درخت میں ڈال دیتے تھے. اور تو لوگ کہتے تھے ادھر کیلولا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کیلولا کیا. تو میں اس اتباع کی خاطر یہاں پہ کیلولا کرتا ہوں. اور درخت میں پانی کیوں ڈال دیتے تھے؟ تاکہ درخت ہرا بھرا رہے سوکھ ہی نہ جائے تاکہ میں یہ جو اتباع سنت کرتا ہوں. اسی طرح مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دروازے کے متعلق آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ اس دروازے کو مخصوص کر دیا جائے خواتین کے لیے. تو آپ سے نے جب یہ خواہش ظاہر کی تو لیکن امپلیمنٹ نہیں کیا. وہ دروازہ کھلا رہا. ٹھیک ہے. مرد بھی آتے جاتے رہے. اچھا عبداللہ بن عمر ساری عمر اس دروازے سے انٹر نہیں کی. اب آپ سوچیں نا آپ مسجد میں ایک طرف سے آ رہے ہیں شہر کے ایک طرف سے آپ آئے اب آپ کو تکلف ہی کرنا پڑتا ہوگا نا دوسری طرف سے. وہ کیوں کہ رسول اللہ کی خواہش تھی کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص ہو جائے. حالانکہ ہوا نہیں لیکن اس خواہش کے احترام میں آپ وہ یہ اسی طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک صحابی ہیں قرہ بن یاس. قرہ آئے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک ہی ملاقات ہوئی اور اس میں اسلام قبول کیا واپس چلے گئے. اس کے بعد رسول اللہ سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. جب رسول اللہ سے جو واحد ملاقات ہوئی اس واحد ملاقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گربان مبارک کا بٹن کھلا ہوا. بٹن انہوں نے اس حالت میں پایا نا. ٹھیک ہے. انہوں نے ساری عمر سردی ہو یا گرمی اپنے گربان کا بٹن نہیں بند کیا اور ان کے بیٹے ان کے ہاتھ پہ ایمان لائے ہوں گے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہوگا. انہوں نے اپنے والد کو کہ یہ میرے باپ نے جا کے ملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اتباع میں گربان کا. ان کے بیٹے نے بھی ساری عمر گربان کا بٹن بند کیا. اب گربان کا بٹن کھولنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس ملاقات میں حکم تو نہیں دیا تھا نہ بعد میں اگر قرآن ان کے پاس پہنچا تو قرآن میں بھی ان کا کوئی حکم تو نہیں آیا کہ گربان کا بٹن کھلا رکھا. ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا مقصد یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ لوگ جو گربان کا بٹن کھلا رکھ رہا ہے یا سر جھکا کے گزر رہا ہے جو شخص یا یہ کچھ درخت کے نیچے کیلولا کر رہا ہے اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ اطاعت نہ کرتا ہو. یہ مقصد فجر کی نماز باجماعت نہ پڑھتا ہو یا یہ کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرتا ہو یا یہ دعوت دین کا کام نہ کرتا ہو. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو یہ کر رہا ہے تو وہ تو درجہ اولا ہے کہ وہ اس میں اولا درجے میں وہ کام کرتا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں کی محبت کا عالم ہے. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی ذوالحلیفہ کے مقام پہ جو ہے وہ قیام کیا کرتے تھے. مکہ سے جب مدینہ جاتے تھے ذوالحلیفہ میں اور سواری اسی جگہ پہ بٹھاتے تھے. یعنی جیسے آدمی کو موٹر سائیکل اسی جگہ پارک کرتے تھے یا گاڑی اسی جگہ پارک کرتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری جو ہے وہ بٹھائی اسی جگہ پہ سواری بھی بٹھانا. اب کوئی حکم ہے نہ کریں گے تو کوئی گناہ ملے گا. اسی طرح عبداللہ بن حضرت عمر کے پوتے عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ تعالی یہ جناب جب مکہ سے مدینہ جاتے تھے نا تو کچھ خاص جگہ راستے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ادھر جا کے نماز پڑھا. اور لوگ کہتے تھے یار یہ آپ جگہ ڈھونڈ کے فلاں جگہ پہ نماز کیوں پڑھتے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ کو یہی کرتے پایا اور میں نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں پہ نماز پڑھی. اب نماز آپ کہیں بھی پڑھ لیں تکلف ہے نا جی آپ جگہ ڈھونڈیں گے ادھر جا کے 2 رکعتیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. کس لیے کہ سنت زندہ کریں. یہ سنت ایک اپنی سنت وہ زندہ اپنے اعتبار سے کریں. ٹھیک یہ اتباع سنت ہے. سنت زندہ کرنا تو نہیں نماز تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے لیکن اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتباع ہے. یہ اس درجے میں وہ فالو کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی اگلی بات پہ آتے ہیں کہ اس قدر اس درجے کو اتباع کیوں ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کہتے ہیں اس کی 2 ریزنز. ایک ریزن یہ کہ جو رسول اللہ کی محفل میں آتا تھا نا آپ صلی اللہ کی مجلس میں آتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ کا جب ظاہری طور پہ آپ کو دیکھتا تھا دیدار ہوتا تھا ڈائریکٹ تو وہ آپ صلی اللہ کو دل دے بیٹھتا. یعنی کہ آپ کے ظاہری اوصاف ہی اتنے اعلیٰ تھے کہ وہ آپ صلی اللہ کی جو شخصیت تھی نا اس کا امپیکٹ آ جاتا تھا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. دوسری ریزن کیا ہے کہ وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے. اعلیٰ بھی نہیں بلکہ کہ معجزانہ اخلاق تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ صلی اللہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. اور یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول اللہ. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کیسے اخلاق ہو. تو جب وہ ان کی مجلس میں کوئی آ کے بیٹھتا تھا تو وہ ان اخلاق کی وجہ سے ایسا گرویدہ ہو جاتا تھا آپ کہ وہ آپ سب کو دل دے بیٹھتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کاموں کے لیے آپ کے اخلاق سے براہ راست مستفید ہوا جا سکے اس کا امپیکٹ آئے ہمارے اوپر یا ہم آپ سب کو دیکھیں تو آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائیں. تو یہ دونوں مواقع ہمارے پاس میسر نہیں ہے.
تو ہمارے اندر وہ محبت کیسے پیدا ہو جو حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس آتا تھا معرفت کی غرض سے تو محبت کرتا تھا. اب وہ محبت کی ہوتی تھی یا اخلاق کی وجہ سے یا تخلیق کی وجہ سے. اب نہ آپ کے اخلاق سے براہ راست فیضیاب ہو سکتے ہیں نہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے. تو اس کا حل جو نکلا وہ عبداللہ بن مبارک. تو عبداللہ بن مبارک سے یہ کہتے تھے کہ ان سے ان کی تنہائی کے متعلق پوچھا جاتا تھا کہ جی جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو یہ کہتے تھے کہ میں رسول اللہ کی صحبت میں رہتا ہوں. اچھا اب میں سنوں گا تو میں کہوں گا صوفی ہو گیا کہ ایک کیڑی صحبت ہے رسول اللہ تو فوت ہو چکے تو اب یہ کون سی صحبت. تو پھر وہ اس کو ایکسپلین کرتے تھے کہ میں رسول اللہ کی صحبت میں کیسے رہتا ہوں اور یہ ساری کی ہے جو آج ہمارے ہاتھ میں. اور وہ کی کیا ہے وہ یہ کہتے تھے اپنے مطالعہ حدیث کے ذریعے. میں رسول اللہ کی صحبت میں رہتا ہوں اپنے مطالعہ حدیث کے ذریعے. تو مطالعہ حدیث سے کیا ملتی ہے رسول اللہ کی؟ اگر ان کی زبان میں کہتے ہیں تو مانوی صحبت. اور صحبت کا امپیکٹ کیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں اور جو آپ کی تخلیق ہے اس کا امپیکٹ آئے گا آپ کے دل کے اندر. اس امپیکٹ کی وجہ سے آپ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی جلال، آپ کی محبت یہ آپ کے دل میں گھر کر جائے، پینیٹریٹ کر جائے. اس پینیٹریشن کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ آپ اس بات پہ آمادہ ہو جائیں گے کہ اطاعت تو کسی صورت میں کرنی ہے. اطاعت تو میں کسی صورت چھوڑ ہی نہیں سکتا. میں نے اس سے بڑھ کے کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنا ہے. اور اتباع کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت میں جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو دعوی محبت کی اور دعوی ایمان کی دلیل پیش کریں گے کہ یہ کر کے تو اللہ تعالیٰ کے کہا ٹھیک ہے میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے گناہ بخش دوں.